محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورت الانسان سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ پیغامات الہیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سورہ کا نام کے تعلق سے جو مختلف مصاحف کے اندر مذکور ہے، اس سورہ کو سورۃ الانسان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سورۃ الانسان کے نام سے اسے اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ کی ابتدا ہی انسان کے تعلق سے ہوتی ہے کہ هل اتى الانسان حين من الدهر، تو سورہ کی پہلی آیت کے اندر ہی انسان کا لفظ آیا ہوا ہے اور انسان کی خلقت کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانسان ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى على الانسان۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دو صورتیں پڑھتے تھے، الف لام میم تنزیل السجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر، یہ سورۃ الانسان۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورۃ الانسان کی تلاوت کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اس سورہ کی فضیلت بھی ہے، اور اس سورہ کا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھنا یہ مستحب ہے، اس لیے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ بالکل صحیح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلے رکعت کے اندر الف لام میم تنزیل کی تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سورہ کے تعلق سے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ الانسان کے مکی صورت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس سورہ کی ایک آیت وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا یہ مکی آیت ہے، اور بعد میں یہ کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا سے لے کر اس کے آخر تک، سورہ کے آخر تک یہ مکی ہے۔ بہرحال اس سورہ کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ مکی ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک یہ مدنی ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، لیکن کچھ آیتیں یا ایک آیت اس کی مکی ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے، لیکن سورہ کا ایک بڑا حصہ یہ مکی ہے۔ تو اس طریقے سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، آیات کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آیت مدینے کے اندر نازل ہوئی، اور ایسا ہوتا تھا کہ آیت کریمہ سورہ کی بعض آیات مکے کے اندر نازل ہوتی تھیں، بعض آیات بعد میں مدینے کے اندر نازل ہوتی تھیں، اور اس طریقے سے بہت ساری صورتوں کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو مکی سورہ ہونے کے باوجود بعض آیات مدنی ہیں، اور مدنی سورہ ہونے کے باوجود بعض آیات مکی ہیں۔ اس سورہ کے موضوعات پہ نظر ڈالیں تو بہت عجیب و غریب چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کہاں سے آیا، انسان کا وجود کیسے ہوا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا انسان پہ ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا جب اس کا ذکر بھی نہیں تھا، یعنی انسان کا نہ وجود نہ ذکر تھا۔ اگر انسان اپنے آپ پہ غور کرے تو انسان کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا، ہر انسان اگر اپنے آپ پہ غور کرے تو اسے اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ انسان کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یعنی اگر ہر شخص اپنے بارے میں سوچے تو اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس
जिंदगी के मिलने से पहले उस शख्स का कोई वजूद नहीं था, कोई तस्करा भी नहीं था, कोई नाम भी उसका नहीं था। यानी हम पहले क्या थे? क्या हमारा कोई वजूद था? कोई वजूद नहीं। हमारा कोई जिक्र था? कोई हमारा नाम रखा हुआ था? पहले कहीं पे हमारा जिक्र मौजूद है? नहीं। हमारा यानी एक एक फर्द की हैसियत से कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। फिर अल्लाह तआला ने बताया कि अल्लाह तआला ने इंसान को कैसे पैदा किया, मिन नुत्फतिन अमशाज, मिले जुले नस्खे से, जो मर्द और औरत दोनों से बनता है। तो इसके अंदर अल्लाह तआला ने इंसान की तख्लीक की नौइयत को बयान किया है कि किस तरीके से इंसान को पैदा किया गया है, और यही वो चीज है जिसपे आज के जमाने तक रिसर्च होती रही है। और उसके बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमने उसको समी और बसीर बनाया, यानी सुनने वाला, देखने वाला। फिर उसके बाद अल्लाह तआला ने बतलाया कि हमने उसे दो रास्तों की हिदायत दी, कि हमने उससे उसकी रहनुमाई की। और इंसान दो हिस्सों में बढ़ जाता है, या तो रब्बे ताला का शुक्र अदा करता है और रब्बे ताला फिर ईमान लाता है, उसके अहकाम की पाबंदी करता है, उसकी शरीयत का पाबंद होता है, उसके मुताबिक अमल करता है। या दूसरी सूरत ये होती है कि वो अल्लाह तबारक तआला पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता और नबी की रसालत को कबूल नहीं करता, इस्लाम में दाखिल नहीं। ये दूसरी सूरत होती है जो गुमराही की सूरत है। फिर इसके बाद अल्लाह तआला ने तफसील के साथ जिक्र किया कि जो लोग अल्लाह तबारक तआला के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं, जो इस्लाम के अंदर दाखिल रहते हैं और इस्लामी तालीमात पे अमल करते हैं, उनके लिए अल्लाह तआला ने जन्नत में क्या कुछ तैयार कर रखा है। बड़ी तफसील के साथ अल्लाह तआला ने उन तमाम चीजों को बतलाया है, जिससे हमें जो मालूम होता है वो ये कि हम जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर शौक पैदा होगा कि हम इन चीजों को हासिल करें। दुनिया के ताल्लुक से आप देख लीजिए, अल्लाह तआला ने जन्नत की खूबियों का और उसकी सिफात का तज़किरा क्यों किया, जन्नत में मिलने वाली नेमतों का तज़किरा क्यों किया गया? इसलिए कि हम इस दुनिया के अंदर जब देखते हैं किसी के पास कोई नेमत होती है तो हमारे दिल के अंदर लालच पैदा होती है कि हमें भी वैसी ही नेमत नसीब हो। इंसानों की कैफियत ऐसी ही है कि इंसान के अंदर हिर्स और तमे पाया जाता है, लालच पाई जाती है, और हर ऊंची और बड़ी चीज की तरफ उसके अंदर ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह तआला ने जन्नत के अंदर नेमतों का तज़किरा किया ताकि हमारा नफ्स उन जन्नत की नेमतों को पाने के लिए कोशिश करे। तो इन चीजों को पढ़ने से हमारे नफ्स के अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि हम दुनिया की चंद चीजों के लिए और दुनिया की चंद नेमतों को पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और इसी में अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, और हमें मालूम भी है कि ये नेमत हम छोड़कर जाने वाले हैं। जबकि जन्नत की नेमत ऐसी है जो हमेशा रहने वाली है और कभी भी वो ज़ाइल होने वाली नहीं। तो किसे तरकीब देना चाहिए? अल्लाह तआला ने इसके अंदर उन लोगों का तज़किरा किया जिनको ये नेमतें मिलेंगी। तो नेमतों का तज़किरा इंदल अबरार में से बन जाने का फायदा ये होगा कि जन्नत की नेमतें हमें हासिल होंगी। इस सूरे के अंदर काफिरीन के बुरे नतीजे को भी जिक्र किया गया, और काफिरीन के लफ्ज़ पे जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि कफूरा कौन है। कफूरा कौन है? जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर नहीं करता और नाशुक्री करता है। तो आज मुसलमानों की हालत अगर देखें तो अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत और नेमत जो हमें अता की है वो इस्लाम की नेमत है। इससे बड़ी नेमत हमारे पास नहीं है। ये ऐसी नेमत है कि जिसका शुक्र ये है कि इस्लाम पर हम अमल करें। मुसलमान होने के नाते इस्लाम की नेमत मिली है तो इस्लामी तालीमात पे हम अमल करें, यही शुक्र है अल्लाह तआला का। और इससे अगर हम मुंह मोड़ते हैं तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं जैसे काफिर कर रहे हैं, और काफिर के लिए बुरे अंजाम का जिक्र किया गया है इस सूरे के अंदर। तो हमें भी उस बुरे अंजाम की तरफ नजर डालनी चाहिए ताकि हम अपने आप को सीधे रास्ते पर ला सकें और इस्लामी तालीमात का अपने आप को पाबंद कर सके। इस सूरे के अंदर इस बात का भी तज़किरा किया गया है कि कुरान करीम का नज़ूल अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बातों में सच्चा है और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला वादा करता है उस वादे को पूरा करता है। और इस सूरे के अंदर दो अहम वादे किए गए हैं। पहला वादा मोमिनों से किया गया है जन्नत का, और दूसरा काफिरों से किया गया है बुरे अंजाम का। हम किस में खरे उतरते हैं ये हमें देखने की जरूरत है। इसी तरीके से
اس سورے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو احسان کیا گیا ہے اس احسان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا احسان کیا گیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی، وحی سے نوازا گیا اور قرآن جیسی عظیم کتاب دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو اور اس کے اندر موجود تعلیمات کو کچھ لوگ قبول کریں گے اور کچھ لوگ قبول نہیں کریں گے، دونوں صورتیں ہوں گی۔ تو جو لوگ قبول نہیں کریں گے وہ آپ کو مختلف انداز میں تکلیف پہنچائیں گے اور اس تکلیف پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے دوسری بڑی نعمت ہے، احسان ہے رب کی طرف سے کہ رب تعالیٰ نے انہیں قرآن جیسی عظیم کتاب سے نوازا۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کے سلسلے میں جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اسلام پر پابند رہنے کے لیے جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان ساری پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ صبر کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے لیے سجدہ کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو صبر کے ساتھ ذکر ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہونا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ساری مشیتوں اور ارادوں کے اوپر ہے۔ تو انسان چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے اور کتنا ہی ارادہ کیوں نہ بنا لے، جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، وہ اپنے ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں ہمارے لیے تسلی بھی ہے کہ رب تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز ہمیں نہ مل سکتی ہے، نہ ہم سے کوئی چیز جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت میں تقدیر پر رضامند ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے اس پہ خوش ہونے اور راضی ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اس سورے کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورے کے پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو نعمتیں ابرار کی لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرتے ہوئے ان نعمتوں سے ہمیں جنت میں نوازے۔ آمین۔